پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں. جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے، جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. چند دن میں دیکھ لیں گے کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کس کو پسینہ آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا مخالفین کو پیغام، کہا ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق کو دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن این آر او کے لیے بلیک میلنگ کر رہی ہے. آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف پر بندوقیں تانی ہوئی ہیں. ان چوروں کی مخالفت سے لگتا ہے صحیح لوگ منتخب کیے ہیں. گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، ہماری فورسز جان کی قربانیاں دے رہی ہیں. نریندر مودی کی حکومت نے ہر طرح کا انتشار پھیلا دیا. شیعہ سنی علماء کے قتل کا منصوبہ تھا تاکہ انتشار پھیلے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے دشمن کے منصوبے پاش کیے. گلگت بلتستان کے 73ویں یوم آزادی پر تحفہ، وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی. الیکشن سے پہلے تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہو. چینی چوری، آٹا چوری، سلائی مشین میں امریکہ میں اماراتیں کھڑے کرنے کے لیے ان سب کے لیے این آر او. ارے بھائی آپ تو این آر او کے ریکارڈ توڑ چکے ہو. وزیر اعظم نے خود دعا کیا کہ مودی جی الیکشن جیتتا ہے، کلبھوشن کے لیے آرڈیننس نکالتا ہے، کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانے کی کوشش کرتا ہے. کرپشن کے ریکارڈ توڑ کر کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا. آپ نے چینی، آٹا چوروں اور سلائی مشین سے عمارتیں کھڑی کرنے والوں کو این آر او دیا. بلاول بھٹو کا خضر میں خطاب، کہا مودی کے جیتنے اور کلبھوشن کو این آر او دلوانے کی کوشش کرنے والا ہم پر بھارت نوازی کا الزام لگاتا ہے. انہیں اچانک یاد آ گیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے. وزیر اعظم سے پوچھا جائے صوبہ بنانا آپ کا وعدہ ہے تو منشور میں کیوں نہیں؟ عمران انتخابات سے پہلے تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہیں. گلگت کے عوام کو سلیکٹڈ کی تباہی سے بچانا ہے. یہ 17,000 ارب کا جو نیا قرضہ ہے آٹا چینی چوروں کی جیبوں میں چلا گیا. جواب مانگا جائے تو غداری کے فتوے باندھتے ہو. آئین کا سبق پڑھنے والوں کو، آئین کا سبق ماننے والوں کو غدار کہا جاتا ہے. پھر یہاں پر 22 کروڑ غدار ہیں. جواب مانگا جائے تو غداری کے فتوے دیتے ہو. آئین کا سبق پڑھنے اور ماننے والوں کو غدار کہا جاتا ہے تو یہاں 22 کروڑ غدار ہیں. مریم نواز کا لاہور میں نون لیگ کی شیر جوان فورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا 17,000 ارب کا قرضہ آٹا چینی چوروں کی جیب میں گیا. نیا قرضہ لے کر ملک کا مستقبل گروی رکھوا دیا. غلامی وہ ہوتی ہے جب آئی جی کو اغوا کر کے گھنٹوں حبس بیضا میں رکھا جاتا ہے. فون لے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کرو. حق بھیک کی طرح ملے تو ایسا سلوک ہمیں منظور نہیں. صرف آپ تنگ نہیں ہے، گیم پلان ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. لابیسٹ سے ملاقات، دو چیزوں پہ اتفاق، ان کی خواہش این آر او، ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحکام. ایاز صادق کی زبان نہیں پھسلی، گیم پلان آگے بڑھایا. لابیسٹ سے ملاقات میں دو چیزوں پر اتفاق ہوا، ان کی خواہش این آر او، ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحکام. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہیں جو حکومت کے بلانے کے باوجود چھپ رہا ہے. ٹانگیں حرام کی کمائی کرنے والوں کی ہی کانپتی ہیں. آئندہ آنے والے دنوں کی دھمکی ہمیں نہ دیں بلکہ اپنا بندوبست کریں. اپنا بوریا بسترا وزیر اعظم ہاؤس جس سے آپ کو مسلط کیا گیا ہے باندھ لیں. ہمیں دھمکیاں دینے کے بجائے اپنا بندوبست کریں. مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم عمران خان کو جواب، کہتی ہیں وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا سے بوریا بسترا باندھ لیں، عوام جلد گھر بھیجنے والے ہیں. عظمہ بخاری نے کہا شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کب سے ریاست ہو گئی. پی ٹی آئی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگنا ایسا ہے جیسے عمران خان سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ. شہباز گل، فیاض چوہان سے تمیز اور علیمہ باجی سے خیرات چوری کا سرٹیفکیٹ مانگنا
رانا ثناءاللہ نے پیشکش کی، آؤ بیٹھے مسائل پر توجہ دیں۔ نواز شریف کو کسی ادارے اور شخصیت سے مسئلہ نہیں۔ ایاز صادق کہتے ہیں حکومت میری بات کو افواج پر ڈال رہی ہے جو مناسب نہیں۔ ہماری زبان لڑکھڑائی نہ کسی کی ٹانگیں، ہندوستان نے پاکستان کی طرف قدم بڑھایا تو ٹانگیں توڑنے کو تیار ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کے اندر ہندوستان کے ایجنٹوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کا بیانیہ بھارت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اداروں کے خلاف باتیں کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے دعویٰ کیا کہ ایاز صادق کو بیان دینے کے لیے کہا گیا، لندن سے فون آیا کہ ڈٹے رہو، باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف بات کرنا آسان ہے، نواز شریف دلیر ہیں تو ملک واپس آئیں، ملک اور فوج کے خلاف نیا بیانیہ دشمن کا ہو سکتا ہے، ملک کے خیر خواہ نہیں۔ 1999 کو کارگل جنگ کے دوران 28 سال کا فلائٹ لیفٹیننٹ انڈین پائلٹ پکڑا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے تو ایم آئی کو اس کو کسٹڈی میں رکھنے دیا، نہ ایئر فورس کی کسٹڈی میں رکھنے دیا۔ ایئر مارشل انیل کے جو انڈیا کی ایئر فورس کے چیف تھے اور اٹل بہار واجپئی کے حوالے کیا گیا تھا۔ کارگل جنگ کے دوران پاکستان نے بھارتی فلائٹ لیفٹیننٹ پکڑا تھا۔ نواز شریف نے اسے VIP مہمان بنانے کے بعد بھارت کو دیا تھا۔ پائلٹ کا نام کمبم پتی ناشیکیتا تھا، عمر 28 سال تھی۔ فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ، کہتے ہیں نواز شریف کا بیانیہ جندال کے ساتھ دوستی، کاروبار اور اربوں ڈالرز لوٹ کر ملک سے فرار ہونا ہے۔ مریم صفدر ملک کو قوم پر تو رحم نہیں کر رہی، اپنی پارٹی پر ہی کر لیں۔ شیر جوان فورس کا اعلان نون لیگ کی تباہی ثابت ہوگا۔ خوشی ہے، مسلسل تنقید کے بعد مریم نواز نے نوجوانوں کی طاقت کو پہچان لیا۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کا نون لیگ کی شیر جوان فورس کے قیام پر رد عمل، کہا نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا مثبت قدم ہے، قوم کو سمجھ آ جانا چاہیے ٹائیگر فورس کے معاملے کو سیاسی کیوں بنایا جاتا رہا۔ ٹائیگر فورس کا قیام قومی خدمت کے جذبے کے پیش نظر کیا گیا۔ نالائق آدمی کو مسلط کر کے بدنامی کا سامان کیا ہے۔ بدنامی سے لوگ اسی طرح پناہ مانگتے ہیں جس طرح شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے سونامی سے لوگ اسی طرح پناہ مانگتے ہیں جیسے شیطان سے مانگی جاتی ہے۔ آپ کا سونامی گزر چکا، اب آپ کے خلاف عوامی سونامی نکلے گا۔ باجوڑ میں جلسے سے خطاب نے کہا ایک نالائق شخص کو مسلط کر کے اپنی بدنامی کا سامنا کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ، کام کی رفتار اور معیار پر اظہار اطمینان، کہا دیامر بھاشا ڈیم ملک کے لیے اہم ترین منصوبہ ہے، ڈیم سے پانی ذخیرہ ہوگا اور بجلی بنے گی، منصوبے سے روزگار کے مواقع ملیں گے، معیشت مزید مستحکم ہوگی، دیامر بھاشا ڈیم سے علاقے میں معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں زمبابوے کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، شاہینوں کو ہوم سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، 207 رنز کا ہدف 36ویں اوور میں حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم کے ناقابل شکست 77 رنز، 5 وکٹیں حاصل کرنے والے افتخار احمد مین آف دی میچ قرار۔ میں 210 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، ICC کا۔ میں اس موقع پر اپنے والدین کو مس کر رہا ہوں جو دنیا میں نہیں ہیں۔ پاکستانی امپائر علیم ڈار نے سب سے زیادہ ون ڈے انٹرنیشنل میچ سپروائز کرنے کا ریکارڈ بنا لیا۔ راولپنڈی میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ون ڈے علیم ڈار کے کریئر کا 210واں ون ڈے ہے۔ علیم ڈار عالمی ریکارڈ بنانے پر خوش، اہل خانہ، PCB، فینس کے شکر گزار۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی بیٹنگ فارم میں واپس آ گئی، قائد اعظم ٹرافی کے میچ میں شاندار سینچری جوڑ دی۔ KP کے خلاف میچ میں سندھ کے کپتان سرفراز نے 131 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ سرفراز کی سینچری کی بدولت سندھ نے پہلی اننگز میں 361 رن بنائے۔ خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل رکھنے والے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ کی فراہمی، وزیر اعظم عمران خان کی صوبائی حکومت کو مبارکباد،
کہا یہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنانے کے لیے بڑا قدم ہے۔ تحریک انصاف کی کراچی میں پاکستان زندہ باد ریلی، کارکنوں کی بڑی تعداد شریک، پی ٹی آئی سندھ کے رہنماؤں نے ریلی کی قیادت کی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے گندم امدادی قیمت 2000 فیمن ہونی چاہیے، 1600 والا لالی پاپ اپنی جیب میں رکھیں، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ نون لیگ کے سابق ناظم شکرگڑھ چودھری محمد احمد سنگرا کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات، کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ حکومت گئی پر کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ لاہور کے نواحی گاؤں کوہاڑ میں نون لیگ کی کارنر میٹنگ میں کنڈا ڈال کر چوری کی بجلی استعمال کی گئی۔ خواجہ سعد رفیق نے کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ لاڑکانہ میں تحریک قتل کے ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاج، ام رباب شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر پہنچ گئی، پولیس نے مزار کے گیٹ بند کر دیے۔ ام رباب نے بھٹو کے مزار پر دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کا فلیگ مارچ اور سرچ آپریشن، لیاقت آباد بلدیہ ٹاؤن، اورنگی کورنگی اور لانڈھی سمیت دیگر علاقوں میں آپریشن جاری، داخلی اور خارجی راستوں پر گاڑیوں کی چیکنگ جاری، مشتبہ افراد کا بایو میٹرک کے ذریعے کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ بوتل میں انہوں نے پٹرول ڈالا ہے، اس بچے کو اوپر ڈالا ہے ہاتھ سے، اور جوید آلو والا وہ ساتھ کھڑا تھا، اس نے اپنے بچے کو کہا کہ پٹرول ڈال اور خود ماچس سے تیر لگائی ہے، اس کو آگ لگا دی۔ ساہیوال میں معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کی پیٹرول چھڑک کر 2 بچوں کو جلانے کی کوشش، اہل علاقہ نے آگ بجھا کر بچوں کو بچا لیا۔ ورثہ کی درخواست پر مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آر پی او ساہیوال سے رپورٹ طلب۔ پاک پتن کے نواحی گاؤں میں 2 گروپوں میں تصادم، 4 افراد زخمی، فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ معروف ترک شیف اور وی لاگر براق اور ضمیر کا آرمی میوزیم کا دورہ، گیلریز میں رکھے ہتھیار اور جنگی سامان دیکھے۔ ترک شیف نے بھارتی فوج سے چھینے گئے ہتھیار اور سیاچن کے محاذ پر فوجی زندگی سے متعلق کارنر میں خصوصی دلچسپی لی۔ ترکی کے شہر ازمیر میں زلزلہ، اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 33 گھنٹے بعد عمارت کے ملبے سے ایک شخص کو زندہ نکال لیا گیا۔ صدر ایردوان کا ازمیر کا دورہ، تباہ ہونے والی عمارتوں کا معائنہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں آج سے عمرے کے 3رے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ مختلف ممالک سے عمرہ زائرین کی مکہ آمد شروع ہو گئی۔ زائرین کو 3 دن آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کی پہلی پرواز جدہ پہنچ گئی۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 17 مریض انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں 977 کیسز سامنے آئے۔ وفاقی وزیر علی زیدی، وزیر رہنما مصدق ملک اور معروف سنگر جواد احمد بھی کورونا سے متاثر۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کورونا سے صحت یاب ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12 لاکھ سے زائد ہو گئی۔
4,63,00,000 से जायद मुतासरीन। बरतानवी वजीर आजम का 1 माह के लिए दोबारा लॉकडाउन का ऐलान। बेल्जियम में आज से 13 दिसंबर तक लॉकडाउन नाफिज। स्पेन में भी लॉकडाउन की तैयारियां। Can you believe we have a president who acts like Vladimir Putin's puppy? Putin put bounties on the heads of American soldiers serving in Iraq. Joe Biden tried to obliterate the Iron Range. 7 plants were idled. The rest were closing very shortly. जो बाइडन का चलेगा वार या ट्रंप बनाएंगे फिर सरकार? अमेरिका के अगले सदर का फैसला 2 रोज बाद इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। जो बाइडन ने ट्रंप को रूसी सदर के कुत्ते से तशबीह दे दी। सदर ट्रंप का जो बाइडन पर नफरत फैलाने का इल्जाम। AOI न्यूज की खुसूसी नशरियात। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ बोले, जो बाइडन सदर बने तो मुल्क चलाने वाले कोई और होंगे। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का अगले 16 साल तक सदारती इलेक्शन जीतने का दावा। और मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का डेरा। जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कलात में -2 रिकॉर्ड। कर्दू में भी पारा -2 तक गिर गया। अस्सलामुअलैकुम। AOI न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी।